بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ توشہ خانہ ریفرنس عمران خان نائل قرار دے دیے گئے، لیکن گھبرانے والی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ یہ نائلی کچھ دنوں کی ہے، کچھ ٹائم کے لیے، اس کے بعد جب یہ اسمبلی تحلیل ہوگی، نئے انتخابات ہوں گے تو عمران خان عاہل ہو جائیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پٹواری جو خوشیاں منا رہے ہیں، یہ پی ڈی ایم کے ڈاکو جو جشن منا رہے ہیں، یہ جشن فضول جائے گا۔ یہ مٹھائیوں کی الٹیاں کریں گے، نکالیں گے باہر کے ہم لوگوں نے جو مٹھائی کھائی تھی وہ ہضم نہیں ہوئی، اور ہمیشہ یہ مٹھائی غلط ٹائم کے اوپر کھاتے ہیں۔ عمران خان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے سرخرو کرے گا، اور اس پاکستان کے لیے، اس عوام کے لیے اس کو دوبارہ لے کے آئے گا انشاءاللہ، اور 2 اکثریت کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ پیچھے بائی الیکشن میں ان کا جو حال ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ 7 سیٹوں پہ وہ کھڑا ہوا تھا، 6 میں وہ کامیاب ہوا ہے، اور اس نے بری طرح ان سب کو پھینٹا لگایا ہے۔ میاں صاحب کی ٹیم کو پھینٹا لگا ہے، اور بہت ہی برا پھینٹا لگا ہے۔ دوسری بات میں کرتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب، آج مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بڑے گرم جوشی کے ساتھ خطاب کر رہے تھے، انتہائی معذرت کے ساتھ آپ ایک علماء دین ہیں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی عالم کے بارے میں، کسی دیندار بندے کے بارے میں جو دین سے وابستگی رکھتا ہو، کم از کم میں آپ کی داڑھی اور آپ کی پگڑی کا لحاظ رکھتا ہوں۔ آپ مہربانی کر کے پیچھے جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیں۔ آپ کو عوام نے مسترد کیا ہے، عمران خان نے آپ کو پھینٹا لگایا ہے، یہ بات آپ کے لیے کافی ہے۔ توشہ خانہ کا پورا ریکارڈ نکال کے عوام کے سامنے لایا جائے۔ جس نے ان 75 سالوں میں اس توشہ خانہ کے طائف کو کھایا ہے، اس کو نہ صرف تاحیات نائل کیا جائے بلکہ اس کو سزا دینی چاہیے۔ ہمارے جو ادارے ہیں، جو بھی پبلک سرونٹ ہے، اس کا ریکارڈ جو ہے عوام کے سامنے لے کر آنا چاہیے، بشمول آرمی چیف کو بھی جو طائف ملے ہیں، قمر جاوید باجوہ کو، جنرل رئیس شریف کو، جو پچھلے جو ہمارے گزرے ہیں آرمی چیف، سب کا ریکارڈ لے کر آنا چاہیے، عوام کے سامنے لے کے آئیں، عوام کو پوری حقائق بتائیں کہ یہ چیز اس کو ملی ہے، یہ چیز اس کو ملی۔ اور دوسرا، جن کی سزائیں معطل ہوئی ہیں، دوبارہ سے ان کی اس کیس کی سماعت ہونی چاہیے۔ اس 3 رکنی بینچ سے پوچھا جائے کہ یہ جو فلیٹس ان کے ہیں دبئی میں، لندن میں، جس میں یہ رہ رہے ہیں، 24 گھنٹے عوام جو ان کے گھروں کے باہر احتجاج کر رہی ہے، یہ وہی فلیٹس ہیں جن کے اوپر ان کو سزا ہوئی تھی، یہ وہی چوری کے پیسوں کے فلیٹس ہیں۔ قوم کو حقائق بتائے جائیں کہ ان 3 رکنی بینچ نے سزا کیوں معطل کی، اس سزا کے پیچھے کون ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ، یہ سارا گند پھیلایا ہوا ہے، قمر جاوید باجوہ کا گند پھیلایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج پوری قوم، پورے لوگ ہماری آرمی سے نفرت کرنے لگ پڑے ہیں۔ نفرت کیوں نہ کریں؟ کیونکہ آپ لوگ گند پھیلا رہے ہو، گند کر رہے ہو۔ صرف ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، پچھلے 75 سالوں سے یہی کرتے آ رہے ہو اس ملک کے ساتھ۔ آپ نے کہا شیخ مجیب الرحمان غدار تھا، لیکن اس نے ثابت کیا کہ وہ غدار نہیں تھا، تم لوگ غدار تھے۔ غداری اصل میں تم لوگوں نے کی تھی۔ فاطمہ جناح کے ساتھ غداری کرنے والے یہی آپ کے جرنیل تھے، یہی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ آج بنگلہ دیش پاکستان سے کئی گنا آگے نکل چکا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ گندے جرنیل صرف اور صرف اپنے لوگوں کو لے کر آتے ہیں۔ ان کا دل ہوتا ہے تو یہ اپنے لوگ لے آتے ہیں، ان کا دل ہوتا ہے تو ان کو نکال دیتے ہیں، پھر دل ہوتا ہے لے آتے ہیں، پھر دل ہوتا ہے نکال دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ خود ہمیں پہلے بتاتے ہیں کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، پھر ہمیں خود ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہیں، یہ تو شریف ہیں۔ پھر ان کو جو سزائیں ہوتی ہیں، پھر سزائیں معطل ہوتی ہیں۔ یعنی بیسیکلی NRO1 اور NRO2، جب تک ان جرنیلوں سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، آپ کا ملک کسی صورت بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے، کسی صورت آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ جب تک اس گندے نظام کو ختم ہونا چاہیے۔ بیسیکلی ان شرابی زانی جرنیلوں کو، ان شرابی زانی آپ کی عدلیہ میں بیٹھے ہوئے یہ گندے لوگ، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ نیا نظام، نئے لوگ، صاف شفاف لوگ، وہ جو اس ملک کے خدمتگار ہوں، جن کی بیلجیم میں پراپرٹی نہ ہو، جن کی آسٹریلیا میں جزیرے نہ ہوں۔ ان لوگوں کے تو آسٹریلیا میں جزیرے ہیں، ان کی جو بیلجیم میں پراپرٹی ہے، ان کی تو لندن میں فلیٹس ہیں۔ یہ لندن والے فلیٹس، یہ بیلجیم والی پراپرٹی والے لوگ پاکستانی عوام کو کسی صورت قبول نہیں ہیں۔ ساری قوم اٹھ کھڑی ہو، ان کے خلاف آواز اٹھائے کہ ہمیں یہ گندی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہیے، کسی صورت بھی نہیں چاہیے، جو نفرت پھیلا رہی ہے خیبر پختونخوا سے لے کے بلوچستان کی، اس میرے بچے کے اندر بھی نفرت آج پلپ رہی ہے۔ وجہ یہ گندی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم دل سے عزت کرتے ہیں اس اپنے فوجی جوان کی جو سرحدوں پہ کھڑا ہو کے پہرا دیتا ہے، ہم دل سے عزت کرتے ہیں اس ریڈیبان کی
جو سارا دن دھوپ میں کھڑے ہو کے کام کرتا ہے، ہم اس کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، اس طرح سے ہم دل سے سلوٹ مارتے ہیں. اور اصل میں وارث یہ لوگ ہیں جو اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے یہ گندے چہرے وارث نہیں ہیں، نہ ہی وفادار. یہ وطن فروخت کر دیتے ہیں، یہ اس دھرتی ماں کو فروخت کر دیتے ہیں. یہ ہمارا وطن صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی، صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف.